النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب کتنا قریب ہیں کہ حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، وہ گھر میں جو سوچ کے آتے ہیں، جو خیال دل میں رکھتے ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میرے مصطفیٰ اس خیال اور سوچ کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضور اتنا قریب ہیں، اور آگے ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ مومنوں کی جانوں سے اتنا قریب ہیں اور غیب کی خبریں دینے والا۔ بدر کے میدان میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قید کیے گئے تھے کافر، ان میں وہ بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے مشورہ فرمایا صحابہ اکرام کے ساتھ کہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا، ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور بھی مشورے ہوئے، لیکن یہ جو مشورہ تھا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، حضور کو بڑا پسند آیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عباس فدیہ دو اور رہائی پالو، مال دو اور رہائی پالو، کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو غیب کی خبر دینے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا عباس فدیہ دو، مال دو اور رہائی پالو۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں، کوئی رقم نہیں، کوئی درہم اور دینار نہیں، میں کہاں سے رقم لاؤں؟ میرے پاس کوئی مال و دولت ایسی نہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ ہی حضور نے فرمایا عباس اب میں وہ بات بتاؤں کہ جب تو گھر سے نکلا تھا اپنی زوجہ کو کیا کہہ کے آیا تھا؟ اب میں وہ بات بتاتا ہوں۔ حضرت عباس اب چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے، اب کافروں کا خیال اور تصور یہ تھا کہ نہیں بھئی جیسے عام بندہ ہوتا ہے، جیسے آج کل بھی کلمہ پڑھ کے کہتے نہیں جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو غیب کی خبر نہیں۔ ارے یہ تصور اور خیال میں برملا کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ارے جن کا خیال اور تصور یہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور اور خیال کافروں والا ہے، اور یہ خیال اور تصور ابو جہل والا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب خیال یہ تھا کہ عام جیسے بندہ ہوتا ہے ایسے، کیا خبر کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی تھی یا میں تھا۔ حضور نے فرمایا، نبی رحمت اللہ کے محبوب حبیب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عباس جب تو گھر سے نکلے تھے تو اپنی زوجہ اور بیوی کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ یہ مال رکھ لو، میں جا رہا ہوں جنگ پہ۔ اب مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، حضرت عباس سن رہے ہیں، جمیع صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا تو اپنی بیوی کو یہ کہہ کے نہیں آیا تھا کہ یہ مال رکھ لے، جنگ پہ جا رہا ہوں، اگر تو بچ کے آ گیا تو تجھ سے مال لے لوں گا، اگر بچ کے نہ آیا تو باقیہ زندگی بسر کر لینا، زندگی گزار لینا۔ حضرت عباس نے جب محمد کریم علیہ السلام کی زبانی اقدس سے یہ جملے سنے، پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، اور یہ دل کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ محمد کریم کتنی عظمت اور شان والا ہے کہ بیٹھا مدینے میں ہے اور خبر مکہ کی رکھ رہا ہے۔